ان میں سے جسے تو اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے بھی محض فریب ہی تو ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دبی دبی سی ایک آواز ہر انسان میں گونجتی ہے، جیسے دور سے کوئی آواز آ رہی ہو۔ یہ تب تب سنائی دیتی ہے، یہ تب تب زیادہ قریب سے محسوس ہوتی ہے جب کوئی نیک کام کرنے کا موقع ہو، مگر طبیعت اس کام کو کرنے کی جانب مائل نہ ہو رہی ہو۔ انسان کا اندر بولے کہ یہ نیک کام کرنا چاہیے، یہ ضروری بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، رب کا بندہ خود کو ثابت کرنے کے واسطے، مگر طبیعت، مگر لالچ، مگر دنیا کا خوف وہ کام کرنے سے تمہیں روکے، یعنی نفس کا بندہ ثابت کرنے کے واسطے۔ پھر یا تم رب کی مانو گے یا اپنے آپ کی۔ اپنے آپ سے جو باہر کی بات ہے وہ رب کی بات ہے۔ ہر نیک بات، ہر نیک عمل کی توفیق اور ترغیب انسان کو اس کے اپنے دل کی آواز سے ایک پیغام کی شکل میں ملتی ہے۔ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور کوئی اسے رد کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اور میرا رب کہتا ہے کہ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ تو جو بھی بھلائی ہے، جو بھی خیر ہے، جو بھی نعمت ہے، جو بھی رحمت ہے، جو بھی فضل ہے، جو بھی کرم ہے، جو بھی عطا ہے، وہ رب کی طرف سے ہے۔ تو تمہارے دل میں اٹھنے والا نیکی کا، خیر کا جو بھی خیال ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ہے، اور اس خیال کو جھٹلا دینے والا، رد کر دینے والا تمہارا نفس ہے جو تمہیں ڈرا دیتا ہے۔ تو شیطان تمہیں مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور بے حیائی و غلط کاری کا تم کو حکم دیتا ہے۔ تمہارے اندر اللہ بولتا ہے کہ یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، تم جانتے ہو، تمہیں خبر ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو، مگر تمہارا لالچ، تمہاری ہوس، تمہاری خود غرضی، تمہارا نفس اپنے ہی اندر گونجنے والی حقیقی آواز کو رد کر دیتا ہے، رب کو بھلا دیتے ہو۔ اور پھر نماز میں یا عام زندگی میں لوگوں سے گفتگو کے دوران کئی بار یہ بات تم دہراتے ہو کہ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ارے شریک تو ہم خود بنا دیتے ہیں رب کا، خود کو ہی شریک تو ہم اس نیند کو بنا دیتے ہیں رب کا جو فجر کے وقت تمہارے نفس کی آنکھ کھلنے نہیں دیتی۔ شریک تو ہم اس جھوٹ کو بنا دیتے ہیں رب کا جس سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہونے والا ہو، اور جس سے رب نے صاف روکا کہ یہ مت کرنا، مگر انسان کرتا ہے کیونکہ اس کا نفس امارہ، نفس کی جو سب سے پستی کی حالت ہے، جس کا تعلق شیطان سے ہے، انسان اس کی آواز کے پیچھے لگ کر بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ کیا بے حیائی کا کام صرف زناکاری ہے؟ کیا بے حیائی کا کام صرف زناکاری ہے؟ نہیں، بلکہ کسی کا حق مارنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے جھوٹ بولنا، کسی سے عہد توڑنا، کسی مظلوم کو نقصان پہنچا دینا۔ تو کیا تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہ آئی اپنے رب سے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے؟ تمہاری ضروریات، تمہاری تنگ دستی تمہارے نفس پہ کیا اس قدر چھا گئی کہ تم ہر حد پار کرنے لگے؟ تمہیں آگاہ نہیں کر دیا گیا کہ جس دن ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے،
تم دنیا میں گناہ کرتے وقت جب چھپتے ہو تو تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ جواب دہ ہونا پڑے گا اپنے رب کو کہ ہاتھ، پیر، زبان، تمہارے وجود جو اس رب کی نشانی ہے، اس کی آیات ہیں، تم انہیں جھٹلا رہے ہو۔ تو تمہیں شیطان تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو شیطان کے دوست کون ہیں؟ یہ تمہارا خوف، یہ تمہارا غریب مفلس ہو جانے کا ڈر، یہی ہیں دوست شیطان کے، جنہیں وہ تم پہ حاوی کر دیتا ہے، اور تم اس شیطان کی آواز میں، اس خوف کی آواز میں اپنے ضمیر کی، اپنے رب کی آواز کو جھٹلا دیتے ہو کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت کشائش والا، اور اللہ بہت کشائش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے مت ڈرو اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو تمہارا ہر عمل کا ارادہ رب کو پکارنا ہے، اور وہ اس نیت کو جانتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں تمہیں خیال کی شکل میں تمہارے دل میں جواب دیتا ہے کہ اس نیت پہ عمل کرو یا نہ کرو۔ تو چاہیے کہ پھر اس کا حکم مانیں، اس پہ یقین رکھیں کہ تمہارا بھلا ہی ہوگا۔ ہر خوف، ہر ڈر دل سے نکال دینا تاکہ تم ہدایت پالو، سیدھی راہ کی، سیدھی جنت کی، سیدھی رب کی رضا کی۔ کسی بھی جماعت کا سلیبس یا کسی بھی کلاس کا کوئی نصاب یا کوئی بھی کورس یا ڈپلومہ، اس کی تعلیم کا نصاب اسے سیکھنے یا حاصل کرنے والے طالب علم کی تربیت اور ضرورت کے مطابق تیار کیا جاتا ہے کہ اسے کیا سلیبس دینا ہے، کیا تیاری کروانا ہے، اور پاسٹ پیپرز یعنی گزرے ہوئے امتحانات کے پیٹرن کیا تھے، کس طرح کے سوال آئے، کتنا وقت دیا گیا، اور پھر کچھ گیس پیپرز کہ یہ سوال یہ پریکٹیکل پیش آ سکتا ہے۔ تو اس تمام پروگرام کے مطابق تمام نصابی اصطلاحات طے کر دی جاتی ہیں۔ جس نے انجینئر بننا ہے وہ انجینئرنگ ہی کی کتابیں چوائس کرتا ہے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل کے شعبے سے ہی اپنا نصاب چنتا ہے، اور اسی طرح اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کی اخلاقی، سماجی، جسمانی و روحانی تربیت کے لیے قرآن کی شکل میں مکمل نصاب بھیجا گیا۔ اس قرآن کو وہی سمجھنا چاہے گا، سیکھنا چاہے گا جو ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، بلکہ جو مسلمان بننا چاہتا ہے۔ اس میں جو ہدایات ہیں وہ مسلمانوں کو ہی دی گئی ہیں، کیونکہ قرآن کو مسلمانوں نے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ وہی مخاطب ہیں اور وہی اس کے طالب علم ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کی ڈائریکشن دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔